السلام علیکم، بتا دیجئے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا یا باقی مخلوق کو پہلے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام نبی پیغمبر یا رسول تھے یا نہیں، اس کا قرآن میں کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلی بات، پہلے سوال کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا یا باقی مخلوق کو پیدا کیا۔ تو روحی لحاظ سے، روح کے لحاظ سے عالم ارواح ایک جہان ہے جہاں پر ہم سب زندگی گزار کر آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام سمیت قیامت تک آنے والا آخری شخص بھی وہاں زندگی گزار کے آیا ہے، لیکن اس زندگی کا شعور ہمیں نہیں ہے، اور اہل علم کو اگر ہے تو بہت ریسرچ کے بعد، لیکن کیسی زندگی تھی وہ ہم نہیں جانتے، دنیا میں آ کر بھول گئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سمیت تمام لوگوں کی روحیں پیدا کر لی تھی، یعنی تمام لوگوں کی روحیں اکٹھی ہی بنائی گئی ہیں، اور وہ عالم ارواح میں ہے۔ کیسے ہیں، کس حال میں ہے، کیا کرتی ہیں، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ اسے بہتر جانتے ہیں۔ تو اگر روحی لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تمام تر مخلوقات کو پہلے ہی پیدا کر دیا تھا۔ ان میں سے آدم علیہ السلام چنے گئے دنیا میں آنے کے لیے، ان کا جسد خاکی اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے بنایا اور اپنے سے اس میں روح پھونکی۔ اپنے سے پھونکنے کے مراد یہ ہے کہ اسی عالم ارواح میں سے ان کی روح لے کر ان کے جسد خاکی میں ڈالی۔ تو فزیکلی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو زمین پر سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہی انسانوں میں اترے ہیں، اور انہی سے جنریشن چلی ہے انسانوں کی۔ لیکن روحی لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلے تمام مخلوق بن چکی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ روحیں سب کی موجود تھی۔ عہد الست کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب آدم کو پیدا کیا تو ہم نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، تو تمام اولاد آدم، تمام بنی آدم، قیامت تک آنے والے جن میں نیک بھی تھے، بد بھی تھے، کافر بھی تھے، مومن بھی تھے، فاسق بھی تھے، فاجر بھی تھے، انبیاء بھی تھے، اولیاء بھی تھے، سب اکٹھے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت گویائی عطا کی اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلی، کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عہد کو یاد کروانے کے لیے میں دنیا میں اپنے انبیاء بھیجتا رہوں گا، بہرحال جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو اس کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، اور جو پھر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو وہ فزیکلی لحاظ سے نہیں، روحی لحاظ سے تمام لوگوں کی روحیں سامنے کری تھی۔ تو یہ اس چیز کی واضح دلیل اور ثبوت ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک زندگی گزار کے آ چکے ہیں، اور ابھی تک جو لوگ اس دنیا میں نہیں آئے، قیامت تک جو آئیں گے ان کی روحیں عالم ارواح میں موجود ہے۔ تو روحی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آدم سمیت تمام مخلوق کو پہلے تخلیق کر لیا تھا، لیکن جسدی لحاظ سے آدم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جو دنیا میں اتارے گئے ہیں، وہ ابو البشر ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، ان سے جنریشن آگے انسانوں کی چلی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سوال کا دوسرا حصہ کہ آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، اور اگر پیغمبر تھے تو ان کی دعوت کس کے لیے تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر تھے۔ ایک آدمی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حدیث میں آتا ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ حضرت آدم پیغمبر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، ٹھیک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ پیغمبر تو پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں نا پیغمبر، وہ رسول بھی اور نبی بھی دونوں ہی پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں، لیکن نبی اور رسول میں فرق ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ایک مشہور و معروف روایت کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائی ہیں، اس سے کچھ زیادہ، ٹھیک، جن میں سے رسولوں کی تعداد بتائی جاتی ہے 313 یا 315 تک تھی۔ باقی جو سارے تھے وہ نبی تھے، یعنی رسولوں پر شریعت اتری ہے، صحیح۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جس کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ اگر میری بات نہ مانی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، نبی یہ کبھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر صحائف نازل کیے، صحیفے اتارے، جو میں نے روایت آپ کو بتائی ہے نا صحیح ابن حبان کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے سوال کیا کہ آدم پیغمبر تھے، تو آپ نے فرمایا ہاں حضرت آدم پیغمبر تھے۔ اس روایت کے تمام راویان صحیح ہیں سوائے احمد بن خلید کے، لیکن وہ بھی سکھا ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیاوی حکومت اور سلطنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے اولاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام پر 11 صحیفے نازل ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم پر 21 اوراق
یعنی کہ صحیفوں کے نازل ہوئے جس میں مردار خون اور خنزیر کے گوشت کی حرمت بھی بیان کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے نسل انسانی چلی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طویل عمر عطا کی تھی، آپ پہلے انسان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو جنریشن آگے چلی اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، لیکن آپ رسول نہیں تھے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ایک مشہور و معروف روایت کے اکارڈنگ، اس میں سے 313 اور تقریباً 313 سے 315، کیونکہ دو روایات ملتی ہیں جس میں ایک میں 313 آتا ہے ایک میں 315 آتا ہے، رسول تھے، باقی نبی تھے۔ اب ان 313 میں سے بھی 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ پہلے رسول نوح علیہ السلام، حدیث شفاعت میں ہمیں کیا ملتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور انہیں شفاعت کے لیے کہیں گے، کیونکہ وہ ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے شفاعت کریں کیونکہ آپ پہلے رسول ہیں۔ تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ آدم علیہ السلام نبی تھے، رسول ہیں۔ دوسرا کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے۔ تیسرا کیا پتہ چلتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، اس میں شریعت نازل ہوتی ہے، اور پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام نبی تھے۔ اور اینڈ پہ ایک چیز ہے کہ ان 313 میں سے بھی 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔